قربانی کے حوالے سے اس سے متعلقہ مسائل احکام پچھلے جمعہ میں ان کا وعدہ ہوا تھا۔ ذوالقعدہ کے یہ آخری ایام، آخری دن ہیں۔ حج کرنے والے حاجی زیادہ تر جا چکے ہیں، اور جو پیچھے رہ جانے والے وہ اللہ رب العالمین کے احکامات کی پاسداری کرنے کے لیے قربانی کی تلاش میں ہیں، منڈیوں کا رخ کیے ہوئے ہیں۔ یقیناً یہ اللہ رب العالمین کی نعمت ہے جو اس نے ہمیں عطا کی ہے، اور اس قربانی کے پس منظر میں ایک تاریخ ہمیں عطا کی ہے جو ہمیں اس کی افادیت، اس کی اہمیت، اس کی فضیلت اور اس کے بڑے ہونے کا بتاتی ہے، آگاہ کرتی ہے۔ ہم سب بخوبی جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے یہ جو احکامات ہمیں دیے ہیں، اس کے پس منظر میں اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ابراہیم سے اسماعیل کی قربانی مانگی تھی، اور ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین کے حکم کی پاسداری کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے، ذبح کرنے کے لیے گھر سے نکل پڑے تھے، چل پڑے تھے، اور اللہ رب العالمین نے اس باپ اور بیٹے کی قربانی کو قبول کرتے ہوئے جنت سے ایک جانور بھیجا، مینڈا بھیجا، اور یہاں سے پھر یہ رہتی دنیا تک اللہ رب العالمین نے سنت ابراہیم بنا دی۔ قربانی کو اللہ رب العالمین نے شعائر بھی کہا ہے، وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، یہ نشانی ہے، اللہ رب العالمین کی علامت ہے اور مسلم معاشرے کی پہچان ہے۔ جس مسلم معاشرے میں اللہ رب العالمین کے احکامات کی اس حد تک پاسداری ہوتی ہو کہ ایک مسلمان اللہ کی رضا کی خاطر اپنے مال کو جمع کرتا ہے، اکٹھا کرتا ہے، اور پھر اپنے وقت کو صرف کر کے جانور کی تلاش کرتا ہے، تگ و دو کرتا ہے، بازار اور منڈیوں تک رسائی حاصل کرتا ہے، صرف اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کام کرنے کا، جو عمل کرنے کا مجھے حکم دیا ہے اس کو میں بخوبی سر انجام دوں۔ قربانی سے متعلقہ سب سے پہلی اور بنیادی چیز جو ہمیں سمجھنی چاہیے وہ عقیدہ توحید ہے۔ انسان کا عمل خالص اللہ کے لیے ہے، اس میں دکھلاوا، ریاکاری، کسی قسم کی شعبدہ بازی یہ اللہ رب العالمین کو پسند نہیں۔ بندے کے عمل کو ضائع کرنے والی یہ چیزیں ہیں، اور اس سے متعلق اللہ رب العالمین نے ہمیں جو حکم دیا ہے وہ یہ دیا ہے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ بندے تیری نماز اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اور نسک، ادائیگی، قربانی یہ اللہ رب العالمین کے لیے خالص ہونی چاہیے، اس کے علاوہ کوئی چیز اس میں شامل نہیں ہو۔ اور اسی طرح بندے کی زندگی اور موت صرف اللہ رب العالمین کے لیے۔ اس نے زندہ رہنا ہے تو اللہ کی فرما برداری میں، اللہ کی اطاعت اور بندگی میں، اور جب مرے تو پھر حالت ایمان میں ہو، حالت اسلام میں ہو، اللہ کے ساتھ وہ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو۔ لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، اللہ کے ساتھ اپنے نفس کو بھی وہ شریک نہ ٹھہراتا ہو۔ قربانی تلاش کرنے سے پہلے سب سے بنیادی نقطہ یہ ہمیں دیکھنا ہے، اپنے تعلق کو رب سے مضبوط کرنا ہے، وحدانیت کا اقرار کرنا ہے، ربوبیت کا اقرار کرنا ہے، اس کی صفات میں اس کو یکتا ماننا ہے۔ اور دوسری چیز، اللہ رب العالمین نے جو شرط ہمارے ساتھ اس کام میں رکھی ہے وہ حلال مال ہے، طیب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ طیب لا يقبل الا الطیب، اللہ رب العالمین طیب، پاک، طاہر قبول کرتا ہے۔ کیوں؟ وہ خود پاک اور طیب ہے۔ اللہ رب العالمین کو حرام کی آمیزش پسند نہیں، اور وہ حرام کسی بھی طرح سے ہو سکتا ہے۔ بندے نے کسی کا حق کھا رکھا ہے، حقوق العباد کے اندر اس کے مسائل ہیں، اور قربانی اس کو بازار کی سب سے بڑی چاہیے۔ اس کے مسائل میں، اس کے معاملات میں، اس کے ذرائع آمدن میں حلال کے ساتھ دھوکہ دہی کی آمیزش ہے، حرام کی آمیزش ہے، جھوٹ کی آمیزش ہے۔ وہ کاروبار کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، لیکن وہ تجارت اور کاروبار اس کا خالص نہیں، اس کاروبار اور تجارت کے اندر ملاوٹ شامل ہے۔ وہ ریٹ خالص چیز کے لے رہا ہے لیکن دے ملاوٹ والی رہا ہے، اور سمجھتا ہے کہ میں نے قربانی سب سے بڑی کرنی ہے۔ اللہ کے ہاں ایسی قربانی قابل قبول نہیں۔ اس کا معاہدہ، اس کا ایگریمنٹ جس کام کو کرنے کا جس وقت میں ہوا ہے وہ جان بوجھ کے اس کے اندر ہیلے بہانے کرتا،
ہمارے ہاں اس چیز کو نہیں سمجھا جاتا، یہ نارمل ہے، یہ بازار میں مارکیٹ میں کام کرنے والوں میں یہ چیز نارمل، آپ کا جس کے ساتھ معاہدہ ہے، جس کے آپ ملازم ہیں، اس کو کام کر کر دینے کے پابند ہیں، اس میں وقت طے ہے۔ ہمارے ہاں ایک سوچ پائی جاتی ہے جو عام ملازمین کی سوچ، 9 to 5 8 to 4 10 to 6 یہ مارکیٹ کا عام ریٹ چلتا، بس اس ٹائم کو پابندی سے ادا کرنا ہے، اس ٹائم پہ آنا ہے، اس ٹائم پہ جانا ہے، ان آؤٹ ٹائم کی۔ لیکن جو کام ملا ہے اس کام میں سستی ہے، چہل قدمی ہو رہی، گپ شپ ہو رہی ہے، نیند ہو رہی ہے، اور یہ مصیبت نشہ، کبھی باہر نکل گئے سگریٹ، اور جس نے نماز پڑھنی وہ نماز کے نام پہ گھنٹہ لگا دیتا، کیا جی نماز پڑھنے گیا، یہ حلال میں حرام کی آمیزش ہے، یہ حلال نہیں رہتا۔ آپ جس چیز کے پیسے لے رہے ہیں، جو آپ کا معاہدہ اور ایگریمنٹ ہے، آپ اس میں خلل ڈال رہے ہیں، اور تسلی دل کو کیا ہے، جی میرا معاہدہ 9 to 5 ہے، 8 to 4 ہے، 10 to 6 ہے، نائٹ کی جاب ہے، میں تو اپنے ٹائم پہ آ رہا ہوں اور جا رہا ہوں۔ بھائی جس کام کی ذمہ داری ہے وہ بھی تو تمہارے ذمے ہے۔ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں اپنے کمائی میں حلال کو رکھتے ہوئے اس چیز کو نہیں دیکھا جاتا، یہ عام بات انتہائی ہلکی سمجھی جاتی، اور اگر شریعت کے ضابطے اور اصول اس میں دیکھیں تو شریعت نے بال برابر باریک چیز بھی اس میں نہیں چھوڑی، تاکہ غرر نہ آ جائے، دھوکہ نہ آ جائے، جھوٹ نہ آ جائے۔ انسان جس کے ساتھ معاہدہ کر رہا ہے، جس کے ایگریمنٹ کے تحت وہ کام کر رہا ہے، اس کام کو سر انجام دیتے ہوئے وہ اپنی کمائی کو حلال رکھے، آج کے کام کو کل پر نہیں چھوڑے، یہ اس کے کام کو، اس کی روزی کو حرام کی طرف لے کر جاتا۔ اور یقین رکھیں جو اتنی باریک بینی سے اپنے حلال اور حرام پر نظر رکھتا ہے، اس کو دیکھتا ہے، پہچانتا ہے کہ میں نے اپنے وعدے سے، اپنے معاہدے سے پھرنا نہیں ہے، اللہ رب العالمین اس کے تھوڑے میں بھی برکت دیتا ہے، اس کو وہ کفایت کر جاتا ہے۔ اور جس نے یہ بنیادی 2 چیزیں دیکھی ہیں، اس کے لیے پھر جانور تلاش کرنا بھی مشکل نہیں رہتا۔ ہم عام طور پر جانور کے اندر تمام قسم کے عیب کو باریک بینی سے دیکھتے ہیں، اس لیے اللہ کے راستے میں قربان کرنا۔ لیکن یہ چیز بھی ہمیشہ یاد رکھیں کہ صرف جانور کے عیب ہی باریک بینی سے چیک نہیں ہونے، بلکہ اے صاحب استطاعت، قربانی کرنے والے، تیرے عمل کو بھی باریک بینی سے چیک کیا جائے، اور اگر تو اس کو باریک بینی سے چیک کرنے میں خود کامیاب ہو گیا تو پھر اللہ رب العالمین تیری قربانی میں کوئی کمی پیشی بھی ہوئی تو اس کو قبول کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قربانی سے متعلق ہمیں احکامات اور بھی ملتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے جانور کی تلاش کے لیے چند شرائط بتلائی ہیں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر کئی صحابہ آپ علیہ السلام سے جانور کے متعلق، اس کی پہچان سے متعلق، اس کی صحت سے متعلق روایات کرتے ہیں، حدیث بتلاتے ہیں۔ اور صحیحین میں، بخاری اور مسلم میں آپ علیہ السلام نے خود جو قربانی کی اس کی صفات بھی ذکر ہے۔ سب سے پہلی چیز، ان 2 شرطوں کے بعد آپ علیہ السلام نے جانور سے متعلق جو بات کہی، اس کا صحت مند ہونا شرط لگائی ہے، وہ بیمار نہ ہو، اس کی بیماری واضح نہ ہو۔ دوسری شرط کہ وہ لاغر اور کمزور نہ ہو، ہڈیوں کا ڈھانچہ نہ ہو۔ ہمارے ہاں اجتماعی قربانی میں کچھ اس طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں، کیوں؟ ہم بھی جان چھڑواتے ہیں، بس ٹھیک ہے جی اجتماعی میں حصہ ڈال لیا، وہ جانے، اس کا کام جانے۔ اور عام طور پر اجتماعی قربانی ہمارے ہاں بطور بزنس کی جاتی ہے، تجارت، کاروبار۔ وہ کہتا ہے مجھے پروفٹ نہیں ہوگا تو میرا کیا فائدہ پھر بھاگ دوڑ کرنے کا۔ اور جس نے حصہ ڈالا ہے وہ گھر آرام سے سوچ رہا ہے میں نے حصہ ڈال لیا، مجھے کیا ضرورت ہے منڈی جانے۔ عمل کرے تو پھر اس کے لیے محنت بھی ہونی چاہیے، عمل کندھوں سے اتار کر پھینکنا نہیں ہے، اور پھر جس طرح کا عمل ہوگا اسی طرح کا بدلہ بھی ہوگا۔ جتنی زیادہ عمل میں محنت ہوگی، جتنا زیادہ اس میں خلوص ہوگا، اتنا زیادہ اس کا اجر و ثواب بھی ہوگا۔ فیصلہ ہم نے کرنا، ہم نے صرف نام کرنا ہے یا کچھ لینا بھی ہے۔ تیسری شرط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی، وہ کانا نہ ہو، اس کی آنکھ ضائع نہ ہو۔ بعض محدثین نے اس میں یہ چیز بھی ذکر کی ہے کہ جانور بھینگا نہ ہو، وہ آنکھ جس کی ہلی ہوئی ہوتی، لیکن الغرض آنکھیں درست ہونی چاہیے، جانور دیکھتا ہو، یہ اس کے عیوب میں شامل ہے۔ اگر قربانی میں ہم نے دیکھ لی، اس طرح کا جانور لے لی۔ چوتھی شرط آپ علیہ السلام فرمائے، اس کا کان کٹا ہوا نہیں ہونا چاہیے، اس میں سوراخ نہیں ہونا چاہیے، اور وہ جانور جس میں گودا نہیں ہے،
جس کو ہمارے ہاں نلی کہتے ہیں، نلی بریانی، نلی نہاری بڑی مشہور ہے نا ہمارے ہاں، جس میں وہ گدا نہیں ہے وہ جانور بھی نہیں ہوگا، وہ بھی کمزور ہے۔ اور اسی طرح وہ جانور جس میں کوئی عیب واضح ہے، اس کے چال چلن میں کوئی مسئلہ ہے، لنگڑا ہے، اس کے پیر میں کوئی زخم ہے، ٹانگ کا کوئی مسئلہ ہے، وہ بھی قربانی کے لیے کفایت نہیں کرے گا۔ 6 چیزیں ہو گئی۔ 7ویں چیز، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے جانور سینگ کٹا نہیں ہونا چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تمام تر 7 چیزیں 3-4 احادیث میں مختلف جگہوں پر ملتی ہیں۔ سنن ترمذی میں، ابو داؤد میں اور ابن ماجہ میں یہ روایت موجود ہے۔ یہ 7 چیزیں صاحب قربانی اس کو دیکھے گا۔ ہاں، اس کو پتہ نہیں چلا جہالت کی وجہ سے، یہ قربانی خریدنے کی بات، خرید لینے کے بعد کوئی عیب آ گیا، تو پھر اس میں 2 چیزیں، اگر اس کے پاس استطاعت ہے وہ اس کو بدل سکتا ہے تو بدل لے، بہت اچھی بات، اور اگر نہیں تو وہ یہ جانور ہی اس کے لیے کفایت کر جائے گا، اللہ کے ہاں وہ مقبول ہے۔ پھر مسئلہ سمجھ لیں، جانور تلاش اس طرح کا اس نے کیا کہ اس میں کوئی عیب نہیں، صحت مند ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو چیزیں ہمیں ملتی ہیں وہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 چت کبڑے جانور، مینڈے، کبشین املحین اقرنین، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحت مند 2 مینڈے قربان کیے جن کے سینگ تھے۔ ہمارے ہاں سینگ نہ ہونے کو خوبصورتی سمجھا جاتا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سینگ والے کو پسند کیا۔ بخاری اور مسلم دونوں روایات کے اندر اقرنین کے الفاظ ہیں، اقرین، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 سینگوں والے جانور ذبح کیے، اور اس میں بھی ہمارے ہاں کافی تفصیل بیان ہوتی ہے۔ بہرحال سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو حدیث اس سے متعلق ملتی ہے وہ یہ ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز سے منع کیا، ان یضحی اعظم القرن، جس جانور کا سینگ ٹوٹا ہوا ہے وہ قربانی میں قربان نہیں کیا جائے گا، اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ بعض محدثین نے، سنن ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے، اس میں جریح بن کلیب پر جرح کی ہے کہ یہ مشہور نہیں، اس وجہ سے بعض محدثین نے اس حدیث کو ضعیف کہا، لیکن اس سے مقابل مسند احمد کے اندر ایک اور حدیث ہے جس میں جریح بن کلیب نہیں ہے راوی، وہ دوسری سند کے ساتھ ہے، ان علی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کی وجہ سے یہ حدیث صحیح تسلیم کی جاتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا پسند کیا؟ صحت مند، موٹا جانور اور سینگوں والا جانور، اور منع کس سے کیا؟ جس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہے۔ یہ عام طور پر ہمارے ہاں عیب میں شمار نہیں کیا جاتا، پھر کہتے ہیں جانور کی لڑائی ہو گئی جی، اس میں سینگ ٹوٹ گیا۔ سینگ 2 طرح کا ہے، امام شوکانی رحمہ اللہ نے اس پر تفصیل ذکر کی نیل الاوتار کے اندر، اور اسی طرح دیگر محدثین نے بھی ذکر کیا۔ ایک جانور کے سینگ کا اوپر والا حصہ سخت خول ہوتا، اس میں سے کوئی چیز ترچ گئی، ٹوٹ گئی، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جانور کا وہ حصہ جس کے سینگ پر زخم لگنے سے خون نکلتا، وہ سینگ ہے، اگر اس کو کاٹا گیا ہے، اس کو نکالا گیا ہے، تو پھر وہ قربانی نہیں کی جائے گی۔ اللہ کے لیے قربانی کرنی ہے تو پھر پسند بھی اللہ والی ہی ہونی چاہیے، سنت پر عمل کرتے ہوئے قربانی کرنی ہے تو پھر پسند بھی وہی ہونی چاہیے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز کا پڑھ اور قربانی کر۔ اونٹ کو نہر کرنے کا حکم یہ اسی میں آتا، اور اونٹ کو ہی اللہ رب العالمین نے شعار بھی کہا، بدن بھی اونٹ کو کہتے ہیں۔ اب جب اللہ کے لیے قربانی کرنی ہے تو پھر پسند بھی وہی رکھنی ہے جو اللہ کو پسند، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کی۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جانور کو ذبح کرتے ہوئے اس کی گردن پر پیر رکھا کرتے تھے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پورا نقشہ کھینچتے ہیں، ہم ڈر رہے ہوتے ہیں کہیں خون نہ لگ جائے، کپڑے نہ خراب ہو جائے۔ بھئی آپ کا جانور ہے، آپ نے خریدا ہے، پیسہ خرچ کیا ہے، تو پھر آپ اپنے ہاتھ سے ذبح کریں تاکہ آپ کے احساسات بھی جاگیں، آپ کو بھی محسوس ہو کہ میں اپنے مال کو ہی پھاڑ رہا ہوں۔ نوٹ ہم پھاڑتے ہیں نا، جانور خرید دیا تو اس کو ذبح کر رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین کے ہاں تو یہ نہیں چیز جائے گی نا، نہ جانور کا گوشت نہ خون، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ کو نہ گوشت چاہیے نہ خون چاہیے، ولکن ینالہ التقوی منکم، یہ تقوی چاہیے۔ یہ قربانی کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے آپ کی پرہیزگاری، آپ کی للہیت، آپ کا تقوی، اللہ رب العالمین کی خشیت، اس کے ساتھ تعلق، اس کے ساتھ رجوع، یہ اللہ رب العالمین کو درکار ہے اس کام کے بدلے۔ اور اگر ہم یہ کام تو کریں لیکن جو اس کا بدلہ ہے اس کے حصول میں اگر ہم پیچھے رہیں اور دوڑ یہ ہو کہ بڑی منڈیاں تلاش کر لیں، فلاں بڑے نامی گرامی فارم سے میں جانور لے آیا ہوں،
اور ہمسائے سے مقابلہ بھی کر لیا ہے، رشتہ داروں سے مقابلہ بھی کر لیا ہے، ان سب سے ہیوی مہنگے جانور لایا ہوں، تقویٰ تو نہیں؟ اللہ کو تو یہ نیکی پسند نہیں۔ اللہ رب العالمین کو نیکی وہ پسند ہے جس کے کرنے سے بندے میں عاجزی آئے، انکساری آئے، تکبر اور غرور نہ ہو۔ اور اسی طرح ان بے عیب جانور کو قربان کرنے کے ساتھ بندے کو اپنے عیب بھی قربان کرنے چاہیے، پھر ہے قربانی کی لذت، پھر ہے قربانی کا مزہ۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصی جانور پسند کیے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحت مند 2 چتکبرے جو کیے تھے وہ موضوعین تھے، خصی تھے۔ ہمارے ہاں اس کو اختلافی مسئلہ بنایا جاتا ہے کہ جنہیں یہ عیب ہے، کوئی مؤنث جانور ہے، اس کے دودھ کی جگہ 1 ہے 2 ہیں، چھوٹے جانور میں 1 2 ہوتے ہیں، اگر 1 ہے تو عیب نہیں ہے تو عیب نہیں۔ بڑا جانور ہے، اس کے 4 کی جگہ 3 ہے، 1 نہیں ہے، عیب نہیں۔ 4 کی جگہ 5 ہے، کوئی مسئلہ نہیں، یہ عیب نہیں۔ خصی بھی عیب نہیں، تھنوں کا کم پیش ہونا بھی عیب نہیں، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عیب نہیں کرتا۔ اور اسی طرح جانور کا مخنث ہونا، نہ وہ مذکر ہے نہ مؤنث ہے، نہ ہی نشی، وہ بھی عیب نہیں ہے قربانی کے لیے۔ صحت مند ہونا شرط ہے، اور خصی جانور زیادہ صحت مند ہوتا ہے بنسبت دوسرے کے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند کیا ہے تو پھر ہماری پسند بھی یہی ہونی چاہیے۔ ہمیں پھر اختلاف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور پھر اس اختلاف سے بچ کر ہم سنت کس کی اپناتے ہیں؟ رسول اللہ کی۔ پسند کس کی اپناتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایک سنت کا اجر، ایک پسند کا اجر۔ اسی طرح دیگر ضروریات زندگی ہیں، اگر اس میں ہماری پسند یہ ہو کہ رسول اللہ کی یہ پسند ہے، جیسا کہ ایک صحابی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب شوربے والے سالن میں کدو چنتے ہوئے کھاتے دیکھا نا، تو صحابی نے بھی اسی طرح کیا کہ میں کدو چنتا ہوں، وہی کھاتا ہوں۔ کس لیے؟ کدو کی سبزی پسند ہے یا نہیں پسند؟ لیکن رسول اللہ کی سنت ہے، آپ کو پسند ہے، اس پر اجر۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کی پسند کا کتنا خیال رکھتے تھے، آپ کی سنت کا کتنا خیال رکھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے چلتے ہوئے ایک جگہ کپڑے سمیٹ کر گزرتے، کپڑوں کو سمیٹ کر، جس طرح کسی چیز میں پھنس نہ جائیں اس طرح سمیٹ کر گزرتے ہیں۔ آپ کے بعد صحابہ بھی اس طرح گزرتے ہیں۔ پوچھا کیوں؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہاں سے اسی طرح گزرتے تھے۔ لیکن رسول اللہ کیوں گزرتے تھے؟ کہ جھاڑیاں تھیں، کانٹے پڑے ہوئے تھے، ان سے بچتے تھے۔ لیکن صحابہ اس سنت کو اسی طرح فالو کرتے تھے اگرچہ جھاڑیاں نہیں۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے اس طرح گزرے تھے۔ یہ ہے سنت کی پاسداری، یہ ہے پسند اور ناپسند کا معیار۔ اور اسی کی وجہ سے پھر تقویٰ ملتا ہے، پرہیزگاری ملتی ہے، اللہ رب العالمین کا قرب ملتا ہے۔ ہم جانور کے عیب بہت تلاش کرتے ہیں، کرنے چاہیے، کیوں؟ سنت کو فالو کرنے کے لیے، لیکن جو سنت نے نہیں کہے وہ نہیں کرنے چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اصل جو اس کا مقصد ہے اس کو کبھی بھی نہ بھلائیں، اور وہ مقصد کیا ہے؟ کہ ہم نے اپنے اس 5-6 فٹ کے جسم کو بے عیب کرنا ہے۔ ساری باتوں کا، ساری محنت کا خلاصہ پیسہ خرچ کرنا، جانور لانا، جانور کی خدمت کرنا، اس کو ذبح کرنا، گوشت تقسیم کرنا، سب کچھ، ان سارے کاموں کا آخری خلاصہ کیا؟ کہ اللہ رب العالمین میرے اس جسم کو بھی بے عیب کر دے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی بے عیب کرے۔